ہم لڑتے ہیں ملک کے لیے، ہمیں غردار یہ کہاں سے وفادار، ان کے بچے وہاں، ان کے فلیٹ وہاں، ان کی فیکٹریاں وہاں، میں نے جو کمایا اپنے ملک میں لگایا، میں نے گھر بنایا، میرا ملک ہے، اس ملک میں ہم نے بھائی مروائے ہیں، یہ قوم بھائی بھائی کو خودکشی کر رہا ہے۔ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، کلٹا نیا پاکستان، یہی پاکستان، نیا پاکستان۔ نیلسن منڈیلا میرے ملک کا لیڈر تھا، 28 سال جیل کاٹی ہے ساؤتھ افریقہ کا، آپ کو پتا ہے؟ یہ عمران خان نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر ہے، یہ قدر نہیں کر رہے یار، درد مجھے اس بات کا، یہ قدر نہیں کر رہے۔ خان کے اوپر اگر کرپشن تھی تو کوئی فیکٹری نکالتے، منی لانڈرنگ نکالتے، کوئی کرپشن چارجز ثابت کیوں نہیں ہو رہے؟ میں 12 بجے سے نکلا ہوں، 7 بجے پہنچا ہوں۔ جب یہ چلا جائے گا یہ پھر قدر کریں گے۔ یہ انٹرویو ایدی صاحب جیسے لوگ، عمران خان جیسے لوگ، یہ لوگ اس قوم میں دوبارہ نہیں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے؟ میں رویا ہوں خان صاحب کے لیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال کی میری بیٹی سکینہ 6 سال کی، وہ بھی دعائیں کرتی ہے مسلح پہ، وہ حق سچ پہ ہے، اس کی کوئی فیکٹریاں نہیں ہے، وہ لڑ رہا ہے میرے لیے۔ صدام قذافی وہ لیڈر ہے، نیلسن منڈیلا میرے ملک کا لیڈر تھا، 28 سال جیل کاٹی ہے ساؤتھ افریقہ کا، آپ کو پتا ہے؟ یہ عمران خان نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر ہے، یہ قدر نہیں کر رہے یار، درد مجھے اس بات کا، یہ قدر نہیں کر رہے۔ جب یہ چلا جائے گا یہ پھر قدر کریں گے۔ یہ انٹرویو ایدی صاحب جیسے لوگ، عمران خان جیسے لوگ، یہ لوگ اس قوم میں دوبارہ نہیں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے؟ خان کے اوپر اگر کرپشن تھی تو کوئی فیکٹری نکالتے، منی لانڈرنگ نکالتے، کوئی کرپشن چارجز ثابت کیوں نہیں ہو رہے؟ میں 12 بجے سے نکلا ہوں، 7 بجے پہنچا ہوں، 6-7 گھنٹے میں، اس لیے کہ میں خان کے لیے نکلا ہوں۔ میری آواز، میرا احتجاج، میرا جائزی قانونی حق ہے، میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تلوار نہیں ہے، میرا یہ رائٹ ہے، میری ریاست میرے سے یہ رائٹ نہیں چھین سکتی۔ یہ کنٹینر لگا کے انہوں نے جنگلہ بنا دیا اسلام آباد کو، ہم خوار ہوئے ہیں، ہم 7 گھنٹے خوار ہوئے ہیں، ہمارے رائٹس ہیں، پوری دنیا میں پروٹیسٹ کے رائٹ ہوتے ہیں، US میں، یورپ میں، ہر جگہ رائٹس ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے؟ ہماری پارٹی بڑی، ہمیں 6-7 کروڑ ووٹ پڑے، ہاں ہمیں حق ہے ووٹ کا، ہماری اسلام آباد کی جتنی ہوئی سیٹیں ہمیں ہرائی گئی، پنڈی سے پورے پنجاب نے ووٹ دیا، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے یار، ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، ہم آواز اس کا اٹھائیں گے۔ نہ لالچ ہے، بزنس میرا خراب ہو گیا، خان کو سپورٹ، مجھے فکر نہیں ہے میرے بزنس کی، جب میرا ملک ٹھیک ہوگا میرا بزنس بھی ٹھیک ہوگا یار، نہ مجھے یہ جذباتی، میرے دل کی آواز ہے، یہ میری قوم کے لیے آواز ہے، میرے بچوں کی لڑائی ہے، ہم مار دو، ہم نہیں آتے ہیں یار، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم مار دو یار، بجلی کا بل، یہ قوم بھائی بھائی کو خودکشی کر رہا ہے۔ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، کلٹا نیا پاکستان، یہی پاکستان، نیا پاکستان۔ بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ غریب قوم ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو روٹی، میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا، روٹی، یہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس یہ پریشان ہے، یہ ڈپریشن میں، یہ سٹریس میں ہے، یہ سائیکو ہو چکی ہے میری قوم۔ ان کے 1.5 سال کا ڈرامہ، پھر یہ 1 سال سے کا ڈرامہ، یہ کیا امتحان لینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، ووٹ دینے بھی آتا ہوں، جلد سے اٹینڈ بھی کر آتا جاتا رہتا ہوں، ہاں جی، ہم فارنر ہیں، ہمیں ایئرپورٹوں پہ عزت ملی ہے، ساؤتھ افریقہ کی ایمبیسی میں خان کے لیے ہمیں 2 گھنٹے اس سے پہلے خوار کرتے رہے۔ خان کا جب پوفلیٹ لگا، آپ کو پتا انہوں نے ایپ بنائی تھی کمپلین والی، تو خان کی وجہ سے میرا پاسپورٹ 10 منٹ میں بنا۔ فورن میں ہم امبیسڈر ہیں، ہم انڈین سے لڑتے ہیں پاکستان کے لیے، کرکٹ میچ میں ہم ایک پاکستانی 10 انڈین، ساؤتھ افریقہ میں بہت انڈین ہیں، ہم لڑتے ہیں ملک کے لیے، ہمیں غردار یہ کہاں سے وفادار، ان کے بچے وہاں، ان کے فلیٹ وہاں، ان کی فیکٹریاں وہاں، میں نے جو کمایا اپنے ملک میں لگایا، میں نے گھر بنایا، میرا ملک ہے، اس ملک میں ہم نے بھائی مروائے ہیں، میرے سارا خاندان پورا فورس میں، آرمی میں، پولیس میں ہے، مگر خان میرا لیڈر ہے، مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور وہ مہاجر ہوتا ہے، وہ سندھی ہوتا ہے، بلوچ ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوتا، خان جیسا ہوتا ہے میں اس کو سپورٹ کرتا۔ کبھی یہ پختون کارڈ کھیلتے ہیں، ہمیں 50 سال سے مروا رہے ہیں یار، کیوں؟ ہمیں بانٹ کے، ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقن پولیس ہے، وہاں سندھی پنجابی مہاجر پٹھان نہیں ہے، وہ قوم بنی ہے، امریکہ ایک ملک 52 اسٹیٹیں، آپ کو پتہ ہے، آپ ایجوکیٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ دنیا میں یورپ کے 50-30 ملک AU میں آئے، وہ ترقی کر گئے، ہمارے 4 صوبے 5، کیا ہم پنجابی، میرے بڑے پنجاب سے، میں سندھ میں پیدا ہوں، آئی پراؤڈلی سندھی، پنجابی، پشتونستان، میرے لیے ہر وہ شہر، وہ صوبہ اتنی ہی قدر رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا تو یہ میری یہ آواز خان کی دی ہوئی ہے, یہ کانفیڈنس خان کا دیا, میں اس کا قرضدار ہوں. میں بولوں گا یار. گور منسٹر گور سے ابھی سوال کیا ہے کہ خان صاحب کب رہا گئے ہوں گے. انہوں نے کہا بہت جلد. آپ بہت بڑے پرسنالٹی ہو, بہت بڑے میڈیا کے چینل میں آپ کا پیج دیکھتا رہتا ہوں, سوشل میڈیا سے ایکٹیو ہوں میں. اور منسٹر گور سے جو میں نے ویلڈ سوال کیا ابھی گاڑی میں کہ یہ عوام, یہ ووٹ یہ خان کا ہے, مطلب اس کے بعد جتنے بھی لیڈر ہیں ان کی عزت ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے آئے ہیں, اور بے گناہ سارے کیسوں میں سزا معطل کے باوجود ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. میں 20 سال سے ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں, 20 سال سے میں خان کو سپورٹ کر رہا ہوں, اور مجھے کوئی لالچ کوئی چکر نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں, پراؤڈلی پاکستانی ہوں, پاکستان کا امبیسڈر ہوں اوورسیز میں, مجھے فخر ہے. پاکستان کو اگر یہ حالات ہو نا, یقین مانے سب لوگ چلا گیا. اس وجہ سے پی ٹی آئی کو جلسے کا مطالبہ جو رکھتا ہے ان کو جگہ دیتا ہے, جنگلوں میں جلسہ دے رہے. ان کے بیوقوف بچہ نہیں ہے, سب کے بغیرت آدمی ہے, جس وجہ سے سب جو ہے نا اسی طرح کام ہو رہے. میں یقین مانے یہ سب پی ٹی آئی والے پاک فوج کے ساتھ کڑی تھی, کبھی فوج کو نقصان نہیں دے. اس کے باوجود انتظامات جو ہے نا پی ٹی آئی کا سخت نقصان دے رہے. لیکن خدا کے خاطر حکومت کا سوچ لے, پاکستان کا بھی سوچ لے. سب لوگ مجبور ہو گیا, چلا گیا, سب لوگوں نے گھر چھوڑ کے چلا گیا. ان کا سوچ لے. یہ میرے پاکستان حکومت سے مطالبہ ہے کہ خدا کے خوف کرو, یہ حکومت کا یہ انتظام کا سوچ لے, یہ برخلافات ہی ختم کر. شکریہ. تو اس ہجوم کے بارے میں, اس کامیابی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے یہاں اندر کا ماحول دیکھ لیا. میں آپ کو حلفاً قرآناً کہتا ہوں, یہ اندر کوئی لوگ نہیں, اس سے کم از کم 5 سے 10 گنا زیادہ باہر ہیں. جو گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہیں, اور جو باہر سروسز روڈ ہیں کنٹینر سے بند کی, ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. تو یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے پوری فرعونیت, یزیدیت, شیطانیت کی اور ساری رکاوٹیں ڈالی, اس کے بعد یہ حالت ہے. اور یہ حالت بھی اس ٹائم ہے جب ہمارا لیڈر اس موقع پر موجود ہی نہیں ہے. اور اگر اس کی صرف ایک آواز 5 منٹ کی ہمیں دے دیتے, ایک نئی تصویر دے دیتے, یا اس کو لائیو وہاں سے ایک خطاب کرنے دے دیتے, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا, ان فرسودہ نظام کا, ان شکست خوردہ کا یہ وہ کیا اشر کرتا. اس کامیاب جلسے کے بعد آپ پی ٹی آئی کو آپ کس اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی جس اسٹیج پہ ہے, جلسہ کرے نہ کرے, خان صاحب کی عظمت اتنی بڑی ہے, خان صاحب کی جدوجہد اتنی بڑی ہے, اور وہ رائے حق کے ولی ہیں, وہ ان سے کبھی شکست نہیں کھا سکتے. یہ وہ کہتے ہیں سیاسی بونے ہیں, یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. خان صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے, وہ لیڈر بنانے والا ہے, عظیم لوگ اسے عظیم کہتے ہیں, اس لیے اس کی عظمت کے سامنے یہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے. اس جلسے کو آپ پی ٹی آئی کی کون سی لہر بتا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آگے پی ٹی آئی کا فیوچر اب کیا نظر آ رہا ہے بہت جلد؟ سر, پاکستان کے اندر ساری دنیا جانتی ہے, ساری جماعتیں جانتی ہیں, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے سارے اپوزیشن لیڈر اس چیز کو بات کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ حال بھی پی ٹی آئی کا ہے اور مستقبل بھی پی ٹی آئی کا ہے. اس ملک میں خان اور پی ٹی آئی لازم و مظلوم ہو چکے ہیں. اگر خان صاحب یہاں پر جدوجہد نہ کریں اور یہ ان کو ٹکر نہ دیں, ان کا مقابلہ نہ کریں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا حشر سری لنکا یا جو مصر کی کہتے ہیں لوگ, بنگلہ دیش, اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا. کیا پی ٹی آئی اس وزیر اعظم کو حکومت پوری کرنے دے گی؟ یہ وزیر اعظم جو ہے اس ٹائم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کارٹون اور سب سے ناکام اور سب سے غلام بوٹ پالشیہ ہے. اس کی کامیابی کا نہ کسی سے کچھ لینا نہ دینا ہے, اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس کو تو عوام بالکل یقین کیجئے کہ یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے تو پوری طاقت ہونے کے باوجود, پورا سسٹم ہونے کے باوجود اور سرپرستی ہونے کے باوجود غلیظ سسٹم کی, یہ لوگ 17 سیٹیں بمشکل لے سکے ہیں. 17 میں سے بھی 10-12 تو وہ خود جیتتے ہیں. تو یہ پتہ 5-6 سیٹوں کی یہ ٹیم رہ گئی ہے, یہ جماعت رہ گئی ہے. مجھے بتائیں کہاں یہ جماعت اور کہاں پر پاکستان کی سب سے تاریخی اور بڑی فتح حاصل کرنے والا عمران خان. ان جماعتوں کا تو نام لینا بھی گناہ کبیرہ ہے. ایز اے سینئر نائب صدر عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کا مستقبل بچانا ہے اور آپ نے اپنے بچوں کا, آپ نے اپنی خودکشیوں کو روکنا ہے,
اور آپ نے اس ملک کو ناانصافی، غیر قانونیت، جزیدیت، فرونیت سے باہر نکالنا ہے تو آپ اپنی جدوجہد کو تیز کریں اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور جدوجہد کریں اس ملک کے لیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔